إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. کلا ہرگز نہیں، یعنی یہ کافر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو ثواب نہیں ملے گا تو یہ بات صحیح نہیں. کیوں صحیح نہیں؟ ان کتاب الابرار، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال لفی علیین، علیین جو ساتوں آسمان پر عرش کے پاس ایک جگہ ہے اس میں نامہ اعمال. وما ادراک ما علیون، یہ نبی جی آپ کو کچھ معلوم ہے علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، لکھا ہوا نامہ اعمال ہے. یشہدہ المقربون، فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں، وہاں موجود ہوتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعیم میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، صوفوں پر مسندوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں. تعرف، یہ مخاطب، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نضرۃ النعیم، نعمت کی اور خوشحالی کی چمک دیکھے گا. یسقون من رحیق مختوم، اور ان کو سیراب کیا جائے گا مہر لگی ہوئی شراب سے، اور مہر ہوگی اس پر مشک کی. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایسی چیزوں میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے. ومزاجہ من تسنیم، اس مشروب اور ڈرنک میں تسنیم ملا ہوا ہوگا. تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقربون، ایک پانی کا چشمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرب، انتہائی نزدیکی لوگوں کے لیے بنایا ہے. ان الذین اجرموا، بے شک مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو کنکھیوں سے اشارے کرتے تھے، اور اپنے گھروں پر آتے تھے تو ان کے نام لے کر خوب دل لگی کرتے تھے.
اور جب ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ تو بے راہ لوگ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اللہ کہتے ہیں کہ ان کافروں کو ان مومنوں کا کوئی نگراں بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ فالیوم، اب آج کا دن ہے قیامت کا، ایمان والے کافروں کو دیکھ کر ہنسیں گے اور صوفوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کیا کافروں کو ان کے کیے کی سزا نہیں ملی؟ یہ سورہ مطففین ہے، اس کے پہلے 2 سبق ہمارے ہوئے۔ پہلے سبق میں تو آیا تھا کہ بھئی جو تول میں ناپ تول میں اپنی ذمہ داریوں میں کمی کرتا ہے اس کی سزا ہے۔ پھر دوسرے میں آیا تھا کہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کے نامہ اعمال کہاں ہوں گے، ان کی سزا کیا ہوگی۔ اب آج ہم نے آخری ساری آیتیں پڑھ دی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے چونکہ قرآن کی ایک ترتیب ہے کہ جہاں وہ فاجر فاسق لوگوں کی بات کرتا ہے وہاں مومن متقی کی بات بھی کرتا ہے، جہاں دوزخ کی بات کرتا ہے وہاں جنت کی بھی بات کرتا ہے، جہاں اعمال اور ذمہ داری کی بات کرتا ہے وہاں اس پر ملنے والی ثواب اور راحت کی بھی گفتگو، تاکہ بیلنس رہے۔ اگر جنت ہی جنت سناتے رہیں گے تو لوگ امید کے بھروسے نافرمان ہو جائیں گے، اور دوزخ ہی دوزخ سنائیں گے تو لوگ نا امید ہو کر مایوس ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں قسم کی باتیں سناتے ہیں تاکہ بیلنس رہے۔ آدمی اللہ پر، اللہ کے غفور الرحیم ہونے پر اتنا بھی اترانے نہ لگے کہ نافرمان ہو جائے، اور اللہ کے سخت ہونے پر اتنا بھی وہ نہ ہو جاوے کہ مایوس ہو جاوے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو کافروں کی ایک بات کا انکار کیا کہ کافر لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مومن لوگ جو اعمال بعمل کر رہے ہیں ان کو کچھ ملنے والا نہیں، خامخواہ وقت ضائع کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے، 5 ٹائم مسجد میں جا کے قرآن پڑھتے، جماعت میں جاتے، بزرگوں کے پاس جاتے، کتاب پڑھتے، اچھے کام کرتے، کچھ ملنے والا نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ نیک لوگوں کے نام عمل علیین، ایک دم اوپر، جیسا کہ سجین ایک دم ساتوں زمین کے نیچے ہے، جہنمیوں کا ٹھکانہ اور جہنمیوں کے نام عمل نیچے ہے، تو جنت والوں کے بالکل اوپر ہے۔ اور اللہ پوچھ رہے آپ کو معلوم ہے وہ کیا؟ تاکہ لکھا ہوا نام عمل، اور اس کے پاس فرشتے رہتے 24 گھنٹے۔ اس کے 2 مطلب ہیں کہ یا تو فرشتے وہاں رہتے ہی، فرشتوں کا بھی وہ ٹھکانہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ مومنوں کے جو نام اعمال وہاں رکھے ہیں اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ کہا کہ نیک لوگ نعیم میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، جنت کے حالات سنائیں علی الارائک کے اندر، کہ جیسے آدمی مالدار ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے تو اس کا بڑا گھر ہوتا ہے، اس کے گھر میں صوفے ہوتے ہیں، صوفوں میں بیٹھ کر اسکرینوں پر موبائل میں آمنے سامنے ایک دوسرے کے کمروں میں بیٹھ کر بات چیت ہوتی ہے، تاکہ جنت کے مناظر سمجھنے کی ایک مثال ہے۔ علی الارائک، صوفوں پر بیٹھ کر، مسندوں پر بیٹھ کر، اسٹیجوں پر بیٹھ کر ینظرون دیکھ رہے ہوں گے، سارا ماجرا دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو جو خوشی ہو رہی ہوگی ان کو دیکھنے والا بھی اس خوشی کو محسوس کرے گا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے لیکن سامنے والوں کو پتہ نہیں، لیکن ان کو اتنی خوشی ہوگی اور باغ میں اور جنت میں رہنے کا مزہ ان کے بدن کے روئیں اور رگ رگ میں ہوگا کہ دیکھنے والا بھی سمجھے گا کہ اس کی تو لاٹری پاک گئی ہے، اس کے ہاتھ میں تو بڑا خزانہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد آگے کہا وہاں چونکہ آدمی جب صوفوں پر بیٹھتا ہے تو سردی میں گرم اور گرمی میں نرم، ٹھنڈا اس طرح پینے کا دور چلتا ہے، چلتا ہی نہیں چلتا، تو کہہ رہے ہیں یسقون، ان کو پلایا جائے، رحیق مختوم، یعنی ایسی بوتل میں سے ان کو پلایا جائے گا، اوپر مہر لگی ہوگی مشک کی۔ اب تو بسلری میں بھی کیسا پیک ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن جنت پر، جنت کی بوتلوں میں جو مہر ہوگی مشک کی، تاکہ جو ڈھکن ہوتا ہے بند کرے، اگر اس میں اسمیل ہوتی ہے تو اسمیل اس میں بھی جاتی ہے، تاکہ یہی مشک۔ اور ہماری شادیوں وغیرہ میں جب پانی تو اس میں کیا ڈالتے، کون سا پانی ڈالتے ہیں؟ کیوڑے کا پانی، تو
خوشبو بھی آتی ہے اور پینے میں مزہ آتا ہے۔ شربت بھی کئی قسم کی، تو اس میں بھی الگ الگ فلیور ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وفی ذالک، جن کو حریفائی لگانی ہو، کمپٹیشن کرنا ہو، مسابقہ رکھنا ہو، ہار جیت پر شرطیں لگانی ہو تو اس میں لگا، یہ میدان کھلا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جنت والے اعمال میں حریفائی لگانی ہے، لگائیں گے اسے؟ ہم لوگ کسی کا محل دیکھ کر، کسی کی نوکری دیکھ کر، کسی کی ڈگری دیکھ کر، کسی کی چال دیکھ کر، کسی کی بائک دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کے کاروبار دیکھ کر للچاتے اور اس کے راستے میں پڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کھیت میں نیل گری لگائی، 21 لاٹ میں پہلے ہی سال میں 3 لاکھ کما لیے، انہوں نے بھی دیکھ کے پھر گنا کاٹ کے کیا لگا لیا؟ بولو، نیل گری لگا دی۔ ان کا دیکھ کے انہوں نے بھی لگا دی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ سب نیل گری ہے تو سرکار اور کمپنی نے بالکل نیچے کر دیا، لاس میں۔ تو اس میں کمپٹیشن نقصان دے گا۔ اس نے چائنیز شروع کیا، انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ کبڈی کا کھیل چلتا رہتا، ارے کمپٹیشن کرنا ہے تو یہاں کرنا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اعمال میں، جنت والے اعمال میں۔ یہ تعلیم میں بیٹھا ہے، میں بھی بیٹھوں گا۔ یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، میں تہجد کی بھی پڑھوں گا۔ یہ قضا کرتا ہے، میں ادا کروں گا۔ یہ روزانہ کا 1 پارہ پڑھتا ہے، میں 3 پارے پڑھوں گا۔ یہ کمپٹیشن ہے۔ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میں گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ یہ ہے کمپٹیشن۔ یہ گھر والوں کو اچھا کھلاتا، میں اس سے اچھا کھلاؤں گا۔ یہ گھر والوں کو گھومنے لے جاتا ہے، میں اس کو عمرے میں لے جاؤں گا، حج میں لے جاؤں گا، جماعت میں لے جاؤں گا، بزرگوں کی صحبت میں لے جاؤں گا، تعلیم کے حلقوں میں لے جاؤں گا۔ یہ ہمیں بھی بیویوں کو لے جانا ہے، ایسا نہیں کہ گھر میں باندھ کے رکھ دینا ڈوروں کی طرح۔ عورتیں گھر میں اچھی لگتی ہے، لیکن ہم بھی پریکٹس کر کے دیکھیں گھر میں 2 دن، باہر نہ نکلے گے تو تیسرے دن نکلے گے مول صاحب بیمار تھے، مول صاحب۔ اس لیے عورتوں گھما صحیح جگہ پہ لے جاوے، مفید جگہ پر لے جاوے، کبھی کھانا کچھ کھلا دیا، ان کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، وہ تو پورے ہمارے بھروسے آئی ہے۔ بہت اندر نہیں جاتا میں، برابر سمجھنے والے سب سمجھ رہے ہیں جی۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں کمپٹیشن کرنے کا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ومزاجہ من تسنیم، اب یہ پانی جو ہے تو بہت اچھا، لیکن کہہ رہے کہ اس میں ملاوٹ بھی ہوگی تسنیم کی۔ تسنیم بھی ایک چشمہ ہے، یہ جو پانی کا چشمہ ہے تسنیم، یہ خالص اللہ والوں کے لیے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ تو چونکہ جنت والے بھی تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ والے ہیں، تو اللہ ان کو بھی محروم نہ کر کے ان کے پانی میں بھی تھوڑا ملا دے گا۔ ہمیں تو دعا کرنی چاہیے کہ ہم تسنیم والے بنیں۔ یہ تو تسنیم کی ملاوٹ والا تو دوسرا درجہ ہے، ہمیں تو کوالٹی میں رہنے کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجرم لوگ ہیں دنیا میں، ان الذین اجرموا، کافر لوگ، منافق لوگ، جو بھی مجرم ہیں، وہ ایمان والوں پر ہنستے ہیں، ایمان والوں کو دیکھتے تو ہنستے ہیں۔ کیسے ہنستے ہیں؟ تو کہا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَمَاغَوْنَ، یہاں سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں، دیکھو یہ صبح میں نیند سونا چاہیے تو فجر میں آ کے معلوم نہیں کیا کر رہے ہیں۔ ان کو مذاق سوچتی ہے۔ جوہر میں کہ آدمی کو کاروبار کرنا چاہیے، کاروبار پہ تھک گیا تو کیلولا کرنا چاہیے، یہ کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنے لگے۔ عصر میں کھیلنے جانا چاہیے، نماز پڑھنے آ گئے۔ مغرب میں گھر پہ کھانے جانا چاہیے، نماز پڑھنے آ گئے۔ عشاء بعد سو جانا چاہتے تو عشاء میں آ گئے۔ تو ان کو ایسا لگتا ہے، کافروں کو تو ایسا لگتا ہی لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی دینی ماحول نہ ملا ہو اور خالص دنیا ہی دنیا دیکھی ہے تو ایسے ایمان والے بھی بہت سارے مل جائیں گے جن کو یہ سب فالتو لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ ایمان والوں میں ایک بڑی تعداد ایسی مل جائے گی جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، ایسی مل جائے گی ان کو سب یہ بکواس لگتا ہے۔ دین کے اعمال کیا لگتے ہیں ان کو؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ان کے پاس سے گزرتے تو اشاروں میں بات کرتے ہیں کہ دیکھو نہیں کیسا کام کر رہے ہیں، وہی وہاں تو اشاروں میں بات کرتے ہیں کہ جو صاف صاف بولیں گے تو مار پڑے گی، مسلمانوں کا ایریا ہے، کوئی مار دے گا۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اپنے گھر پہ جاتے تو وہاں زور زور سے باتیں کرتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں آدمی تھا نا، نام لے کر بالکل باتیں کرتے ہیں۔ یہ جوان ہے نا،
معلوم نہیں اس کو کس کی نظر لگتی، تعلیم میں بیٹھ کا ہو گیا، اب تھوڑے دن میں وہ جماعت میں جائے گا، سگلا کا سگلا پھر چلے میں جائے گا تو مسجد کا ہو کے رہ جائے گا، اس کو نظر لگ گئی، ایسا کہتے ہیں نظر لگ گئی، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، ایسا بھی ہو۔ ہاں وَإِذَا رَأَوْهُمْ جب کہتے ہیں قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ، اس کا چھوکرا تو گیا کہاں سے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، مسلمان بھی کہتے، کافر بھی کہتے ہیں، کافر تو ہمیں کہتے ہیں ان کا تو عقیدہ ہی ایسا ہے، لیکن ایمان والے بھی ایسا کہتے ہیں۔ تو اگر میرے اور آپ کی زبان سے کبھی کسی نیک عمل کرنے والوں کے بارے میں ایسا نکلے تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، یہ بہت ڈینجر چیز ہے، نہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اس کی سزا لمٹ میں ہوتی ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو تانا دینا، یہ بہت ڈینجر چیز ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے، وہ ایک مرتبہ گئے تو ایک چرچ دیکھا، ایک چرچ میں ایک عیسائی عبادت کر رہا تھا، اتنی عبادت کر رہا تھا روزے پہ روزے، تو پیٹ چپک گیا تھا، چہرہ پیلا پیلا، بال، حالانکہ وہ اللہ کو جنت کے لیے کر رہا تھا، وہ سب صحیح سمجھ کے، تو وہ اللہ والے تھے، وقت کے ولی تھے، نام ان کا عبداللہ ہے، ان کا شیخ زکریا نے فضائل صدقات میں شاید یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو کہا دیکھنا کیسا آدمی ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، کیسی عبادت کر رہا ہے، حقیر سمجھا۔ اب یہ آگے گئے، ایک لڑکی پر نظر پڑی، پانی بھر رہی تھی، وقت کا ولی ہے، اس کے مریدوں کی خانقاہیں چل رہی ہے، اتنا بڑا ولی اللہ، لیکن ایک عیسائی کو کیا سمجھا، حقیر سمجھا، کیا سمجھا، تو ایک لڑکی پر اس پر عاشق ہو گئی، اور یہ حالت پہنچی کہ اس کے عشق، اس نے شرط لگائی، اس کا باپ عیسائی تھا، اس نے شرط لگائی کہ زنار پہننا پڑے گا، عیسائی لوگ ایک پہنتے ایک چیز، یہ سب لباس چھوڑنا پڑے گا، سور چرانے پڑیں گے، ساری شرطیں مان لی، اور اس میں لگ گئے۔ پھر ان کے جو مرید تھے ان کو پتہ چلا، وہ تو دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہمارے بزرگ کو راستہ بتا دئیے، تو ان کے رونے دھونے کے بعد اللہ نے ان کو راستہ بتایا۔ پورا قصہ بہت لمبا ہے فضائل صدقات میں، لیکن عبرت دیکھیے، وقت کا ولی ہے، اس کے ماتا، تو حقیر سمجھنا اللہ کو پسند ہے۔ کس منہ سے حقیر سمجھ رہے ہیں، حقیر تو سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سمتھی میں تو بہت بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار نہیں سمجھنا۔ میں 4 نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ 1 نماز پڑھ رہے تو مجھے ان کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور ان کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی، مجھے فخر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں عبادت پر خوش ہونا، اللہ کا شکر ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ان کو حقیر سمجھنا، دیکھنے نماز پڑھنے نہیں آتا، دیکھنے جماعت میں نہیں جاتا، تعلیم میں نہیں بیٹھتا، بالکل کوئی حق نہیں۔ ہاں خیر خواہی الگ ہے، خیر خواہی کس کو کہتے ہیں، خیر خواہی میں ہمارے وہاں ایک دکان ہے، اس نے کپڑے کی دکان ہے، اس پر اس نے لکھا ہے گمے تو بدھانے کہجو نے، نہ گمے تو منے کہجو۔ گجراتی تو سب سمجھتے تھے، گمے تو منے کہجو، نہ گمے تو، ہاں گمے تو بدھانے کہجو، نہ گمے تو منے کہجو۔ بھئی میری کوئی بات آپ کو پسند نہیں، آپ مجھے پرائیویٹ میں آ کے کہہ دیں، میں آپ کو محسن سمجھوں گا، لیکن آپ سب کے سامنے فضیحت کریں گے تو ایگو کا مسئلہ ہے، اللہ نے ہر ایک کو عزت پیاری رکھی ہے، تو وہ ضد میں آئے گا، تو یہ صحیح نہیں۔ خیر، تو اس کے بعد فرمایا اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ کافر لوگ، مجرم لوگ ایمان والوں کو اس طرح تانے دیتے، اشارے کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، تو کیا میں نے ان کو نگراں بنایا ہے، ان کا یہ حق دیا کس نے ان کو؟ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا کہ یہ تانے کسے ان کو۔ اب یہ ان کے دن تھے، اللہ کہہ رہے فَالْيَوْمَ، آج یعنی قیامت میں، الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے جو ہے، مِنَ الْكُفَّارِ، کافروں پر ہنسیں گے، دین ایک جیسے نہیں رہتے، دین ایک جیسے نہ کسی کے رہے ہیں نہ رہیں گے، اس لیے
اچھے لوگوں کو اترانا نہیں چاہیے اور برے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دن کا الٹ پھیر ہر حال میں امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آج ایمان والے ہنسیں گے، کل وہ ہنستے تھے، آج ایمان والے ہنسیں گے۔ ہاں، دین آتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ان حالات میں کہ بھئی مسلمان بچے جو مر رہے تھے، اس کا وہ فیئر اینڈ لولی والے نے ایڈ بنائی، 2-4 دن میں اس کا بھی ہارٹ اٹیک سے مر گیا، تو کیسا نیٹ پر چلا برابر؟ دین ایک جیسے نہیں، اس کی موت تو لکھی تھی، لیکن اس کی موت پر جو تبصرے ہوئے کہ مسلمان بچوں کی موت پر جو ہنستا تھا، آج کیسی بری موت مرا۔ تو دنیا بھی نہیں چھوڑتی اور اللہ بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا علی الارائک، کہ آرام سے بیٹھ کر نظارہ کریں گے۔ پھر اللہ پوچھ رہے کہ کیا کافروں کو ان کے کیے کا مل گیا کہ نہیں مل گیا؟ مل گیا۔ اللہ کے وہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ کے فیصلے میں دیر لگتی ہے، چونکہ اللہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا۔ فوراً پکڑتے تو ہم ایک بھی یہاں نہیں ہوتے، ایک بھی نہیں ہوتا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کا تو نہیں، میں اپنا تو کہہ ہی سکتا ہوں، میں بھی یہاں نہیں ہوں۔ ہم سب کسی نہ کسی سے بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرماوے اور کافروں جیسے کام کرنے سے حفاظت فرماوے، علیین میں جانے کی توفیق عطا فرماوے، نام اعمال سیدھات میں نصیب فرماوے، اور ایسے اعمال میں ہمیں کمپٹیشن کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت